ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کا انعام و کرام، جنت میں ان کا بلند مقام اور جنت میں ان کو ملنے والے اعزاز اور انعام و کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ان کی صفات، ان کی نشانیاں اور ان کے اعمال اللہ پاک نے اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، جو آپ سن چکے ہیں گزشتہ جمعات مبارکہ میں۔ تو ان نیک اعمال کی جزا اور بدلہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے ان بندوں کو کیسے دیں گے، اس کا ذکر ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو صبر کرنے کی وجہ سے بدلے میں جنت کے بالا خانے اللہ پاک عطا کرے گا رہنے کے لیے۔ جنت کے بلند مقام، بلند درجات اور جنت کے بالا خانے جن کی بلندی اور جن کی وسعت اور جن کی خوبصورتی کا دنیا میں اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ صبر کی جزا ہے، صبر کا بدلہ ہے جو ان کو ہم عطا کریں گے۔ اب نیک اعمال میں صبر کیا ہے؟ نیک اعمال میں صبر یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ کیا، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا تھا اس سے رک جانا، یہ کمال کا صبر ہے۔ اس لیے کہ بے صبرہ آدمی وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، تو ان لوگوں کی راتیں سجدے اور قیام میں گزری تھیں، تو یہ صبر کا ایک مظاہرہ تھا، ایک دامن تھا جو انہوں نے تھام کے رکھا، اور یہ صبر ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ بے صبر آدمی وہ یہاں تک نہیں پہنچتا اور اس کا مال شیطانی کاموں میں، ریاکاری کے کاموں میں اور تکبر کے کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ صبر ہی کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارا، نہ مانگا، اور نہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنایا۔ پکے موحد ہوتا ہی وہ ہے جو توحید پر استقامت اختیار کرے، ڈٹ جائے، اور توحید کی راہ میں جو تکالیف آتی ہیں صبر کے ساتھ ان کو برداشت کرے۔ یہ صبر ہی کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، نہ کسی جان کو قتل کیا،
نہ زنا کے قریب گئے، نہ کسی شیطانی کام کے قریب گئے، تو یہ صبر ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے صرف حلال پر اکتفا کیا اور حرام کاری کے کبھی قریب نہیں گئے۔ ان بہترین اعمال کے بدلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت کے بالا خانے ہم نے بدلے میں ان کو عطا کیے۔ جنت کے بالا خانے اس کے درجات ہیں، وہ کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، اس کی طرف دوڑو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ ایسی جنت عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةُ دَرَجَةٍ، جنت میں 100 درجات ہیں۔ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، اور ان 100 درجوں میں ہر درجے کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان تک فاصلہ ہے۔ ایک درجے سے لے کر دوسرا درجہ اتنا بلند ہے جتنی زمین سے آسمان کی بلندی ہے، یہ اس کی بلندی ہے۔ اور اسی طرح اس کی چوڑائی بھی فرمایا اللہ پاک نے کہ آسمان و زمین کے برابر ہے، اتنی ہی اس کی چوڑائی بھی ہے۔ یہ بالا خانے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان صبر کرنے والوں کو بدلے میں ہم جنت کے یہ بالا خانے عطا کریں گے۔ اور یہ بالا خانے اتنے وسیع و عریض، اتنے خوبصورت اور مزین اور اتنے قیمتی ہیں کہ ہم دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر کی جگہ، کوڑا ایک چھڑی سمجھ لیں، اب چھڑی جتنی جگہ پہ آتی ہے وہ کتنی جگہ ہو سکتی ہے؟ بہت تھوڑی جگہ چھڑی کے رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا چھڑی کے برابر جگہ جنت میں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان، دنیا کی سارے خزانے اور دنیا کے سارے مال و اسباب ایک طرف، اور جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ، اس کا مقابلہ تب بھی دنیا کی یہ چیزیں نہیں کر سکتی۔ وہ جگہ جس کو مل گئی وہ بہت بہتر ہے دنیا سے۔ تو اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کے بالا خانے جن کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر، وہ کس قدر قیمتی، کس قدر خوبصورت، کس قدر حسین و جمیل اور کتنے دلکش
اور کتنے پر رونق، کتنے پرسرور اور کتنے اطمینان سے بھرے ہوئے وہ جنت کے بالا خانے ہوں گے۔ پھر جب یہ عباد الرحمن وہاں پہنچیں گے ان کے دروازوں پر، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہاں ان اہل جنت کا استقبال ہوگا، نورانی فرشتے دربان کھڑے ہوں گے اور وہ دعاؤں کے ساتھ اور تحیتوں و سلامہ اور سلام کے ساتھ ان اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ اور اہل جنت کا آپس کے اندر بھی جو ملاقات کا تحفہ ہے، اور عباد الرحمن کا دنیا میں بھی یہی تحفہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان میں پہلا حق یہ ہے کہ جب تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کہو۔ تو ثابت ہوا کہ مومن کا دنیا میں بھی اگر کوئی ملاقات کا تحفہ ہے تو وہ سلام ہے، اور قیامت کے دن جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازوں پر فرشتے ان کو سلام کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور اس ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ سلام ہے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک مقام سورہ الحشر کا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المالک وہ اصل اور سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام۔ القدوس وہ سب سے پاکیزہ ذات ہے۔ السلام اور وہ سلام ہے ان اللہ پاک کے 99 صفاتی نام میں ایک نام السلام۔ السلام کا مطلب ہے سب کو سلامتی عطا کرنے والا۔ اللہ پاک کی ذات سلام ہے، اور جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، تو وہ سلامتی کا مالک السلام ہے۔ اور السلام کا دوسرا معنی سالم۔ سالم کا معنی وہ ذات جو تمام قسم کے نقص اور عیب اور کمی سے پاک ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے السلام۔ وہ سلامتی بھی دیتا ہے، اور السلام وہ ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، کمزوری سے، نقص سے، ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اپنے بھائی کو السلام علیکم کہ بھائی تم پر میری طرف سے سلامتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تم سالم رہو، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہو، تو پھر اب جب میں دعا کرتا ہوں تو میری طرف سے اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اس کا مسلمان بھائی مکمل محفوظ ہو جائے۔ یہ اسلام کا مطلب کہ سلام کہہ کر اب ہم اس کو کسی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ مالی طور پر، نہ اس کی عزت کے حوالے سے، نہ اس کی جانی طور پر، کسی صورت میں اب ہم اپنے بھائی کا نقصان نہیں کریں گے۔ یہ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسنون کلمات بھی بتائے ہیں کہ وہ کتنے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داود میں، جامع ترمذی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو ایک آنے والا آیا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی پاک نے جواب دیا اور فرمایا عشرن، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی پاک نے اسی طرح جواب دیا اور فرمایا عشرون، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی پاک نے اسی طرح جواب دیا اور فرمایا ثلاثون، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یہ اسلام کے مسنون کلمات ہیں، اس سے زیادہ کہیں بھی ثابت نہیں، جو کہ اکثر لوگ اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں، وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ وَجَنَّتُ حَلَالُهُ وَجَہَنَّمْ حَرَامُهُ۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر دی ہیں، اگرچہ اچھی ہیں، مگر جب سنت سے ثابت نہیں تو پھر ہم اس کو نہیں بلا سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ سلام وہی ثابت ہے جو نبی پاک نے خود وضاحت کر کے بتا دیا ہے۔ سلام، اس کے آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ کس کو کہنا ہے اور کس کو نہیں کہنا۔ اگر کہنے کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، ہر ایک کو سلام کہو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ صرف جاننے والوں کو سلام کریں گے اور جن کو نہیں جانتے ان کو سلام ہی نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، مگر سب کو سلام کہنا رسول اللہ کا حکم ہے۔ افشوا السلام بینکم، اگر انسان اپنے گھر میں آیا ہے تو گھر والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم، مجلس میں آیا ہے تو مجلس میں آنے سے پہلے سب کو، اہل مجلس کو السلام علیکم۔ انسان مسجد میں آیا ہے تو مسجد میں بھی داخل ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ دروازے پر دعا پڑھے گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر اندر آ کر سلام کہے گا السلام علیکم۔ اب پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب جماعت کھڑی ہو تو اس وقت لوگ سلام نہیں کہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت کھڑی ہے تو اب تو مجھے سلام نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو بھائی، اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے
کہ ہم نمازی کو سلام کہہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، میں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب تم لوگ نبی پاک کو سلام کہتے تھے نماز میں، جب اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ کو کوئی سلام کہتا تو اس کا پھر جواب نبی پاک کیسے دیتے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ایسے ہاتھ کے اشارے سے، ہاتھ باندھے ہیں، سلام والے نے سلام کہا تو ہاتھ اوپر والا دایاں اوپر ہوتا ہے، اس کو ایسے اٹھا کر آپ اشارے کے ساتھ نماز میں سلام کا جواب دیتے۔ اگر یہ کام غلط ہوتا تو نبی پاک منع کر دیتے کہ بھائی نماز میں سلام نہیں کہنا، منع نہیں کیا بلکہ اجازت دی اور ترغیب دی ہے کہ سلام ہر حال میں، نماز میں بھی، بندہ وضو کر رہے، وضو کرنے والے کو بھی، بندہ قرآن کی تلاوت کر رہے تو قرآن پڑھنے والے کو بھی سلام، آدمی کھانا کھا رہے، کھانا کھانے والے کو بھی سلام، بندہ اپنے کام میں مصروف ہے تب بھی اس کو سلام، آدمی زندہ ہے ہر زندہ کو سلام، بندہ فوت ہو گیا ہے تو مرے ہوئے کو بھی سلام۔ آپ کہیں گے مرے ہوئے کو سلام کیسے کہنا ہے؟ نبی پاک نے اس کی دعا ہی یہ سکھائی ہے کہ جب تم قبرستان جاتے ہو تو وہاں جا کر یہ کہہ دو، السلام علی اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ یہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے، وہاں کوئی زندہ تو نہیں، فوت شدگان ہے، مگر یہاں بھی فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اور ایک حدیث میں ہے یا اہل الدیار، دیار کا مطلب بھی قبر، قبور کا مطلب بھی قبر، کہ اے قبروں والو تم پر سلام ہو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے سے تمہیں وعلیکم السلام بھی کہہ دیں، یہ تو نہیں ہے، مگر تمہاری طرف سے ایک سلامتی کی دعا ہے کہ اے قبروں والو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ہر ایک کو سلام، مگر ایک موقع ایسا ہے جس میں نبی پاک نے منع فرمایا کہ سلام نہیں کہنا، مومن بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، سلام نہیں کہنا۔ اب جب وہ واش روم میں بیٹھا قضائے حاجت کے لیے، حدیث پاک میں نبی پاک قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے تو ایک بندہ گزرا یا پہنچا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی پاک خاموش رہے، باہر آئے اور اس کو کہا کہ اس حالت میں سلام منع ہے، اس لیے کہ اس حالت میں بندہ سلام تو دور کی بات ہے، کوئی دوسری بات بھی نہیں کر سکتا، کوئی ذکر نہیں کر سکتا، کسی بولنے والے کا جواب نہیں دے سکتا، فون نہیں سن سکتا، سگریٹ نہیں پی سکتا۔ کہ آج لوگوں کو بیماری ہے کہ واش روم میں بیٹھ کر فون بھی سن رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، اس سے آگے اور کیا کریں گے؟ یہ جہالت ہے۔ منع فرمایا نبی پاک نے کہ واش روم میں جب بندہ ہو نہ وہ سلام کا جواب دے گا اور نہ اس کو کہنا چاہیے، اس موقع پر منع فرمایا۔ اس کے علاوہ ہر موقع پر حکم دیا ہے سلام کا۔ سلام کی بات مکمل نہیں ہوئی مگر جمعہ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اس کی مزید بات آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگی۔ سلام کے بارے میں کوئی ضروری باتیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمارا آنا اور آج کا بیان کرنا، سمجھنا سمجھانا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔